ابتدا ہے رب کائنات کی ببرکت نام سے جس نے نسل آدم پر اپنے سربستہ راز فاش کر دیے۔ سامعین و ناظرین، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور سب کی جان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اساتذہ اکرام کی کثیر تعداد جمع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ ان کے کچھ مطالبات تھے اور حکومت نے اور انتظامیہ نے ان پر لاٹھی چارج کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ غیر مسلم ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ کی کیا عزت کی جاتی ہے، کس عزت اور احترام کے ساتھ ان کو پیش آیا جاتا ہے، اور ہمارے دین اسلام میں اساتذہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ سامعین و ناظرین، قرآن پاک میں بارہا جگہ پر اساتذہ کی عزت احترام اور علم کے حوالے سے تاکید کی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربی زدنی علما، ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا باپ ہے، ایک تمہارا سسر ہے اور ایک استاد ہے۔ استاد انسان کی زندگی میں والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کی روحانی تربیت اساتذہ کے ذمہ ہوتی ہے، وہ معاشرے کا ایک اہم ستون ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اس شرط پر رہا کرنے کا کہا تھا کہ وہ مسلمان بچوں کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ ان ساری باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں علم کی، تعلیم کی اور اساتذہ کی کتنی عزت اور احترام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں غیر مسلم ممالک کی طرف۔ اشفاق احمد صاحب اپنے زاویہ پروگرام میں اور ان کی تحریروں میں بھی یہ واقعہ انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں روم میں تھا تو میرا چلان ہو گیا، تو میں مصروفیت کے باعث وہ چلان نہ جمع کرا سکا اور میں عدالت میں پیش ہوا۔ تو سوال و جواب کے بعد جج نے ضمناً پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں یہاں ایک ٹیچر ہوں۔ تو جج نے فوراً جو ہے وہ کہا کہ ٹیچر از ان دا کورٹ۔ سامعین و ناظرین، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا، بڑے انہوں نے عزت احترام کے ساتھ مجھے رخصت کیا، انہوں نے چلان بھی میرا معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ جو طالب علم ہیں وہ استاد کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ ٹوکیو میں ایک استاد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور پیچھے سے جو بھی طالب علم گزرتا وہ اچھل کر گزرتا۔ میں حیران و پریشان ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ کیوں اس طریقے سے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت عزت اور احترام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاؤں ہیں وہ میں ان کا استاد ہوں اور میرے سائے پر بھی نہ پڑے۔ یہ طالب علموں کا ایک رویہ تھا استاد کے ساتھ۔ آپ اداروں کا رویہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا اشفاق احمد کی بقول۔ ایک VIP شخص جو ہے وہ جو فیسلٹیز اویل کر سکتا ہے، وہ ایک استاد وہ باہر کے ممالک میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ اب آتے ہیں مظفر آباد جو واقعہ ہوا، اس کی ہم پہلے تو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ نے جیسا کہ دیکھ ہی لیا کہ غیر مسلم ممالک کس طریقے کے ساتھ اور دین اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے اساتذہ کی عزت اور احترام کے حوالے سے۔ ایک ہم ہیں کہ جو کسی کی عزت، کسی استاد کی عزت کرنا تو دور کی بات، اس کے بنیادی حقوق دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کی جو تحریک چل رہی تھی 5 6 7 سال ہو گئے ہیں، اس میں جو بھی کوئی ٹیکنیکل کمپلیکسٹی تھی وہ حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، اس کو دور کرنا چاہیے تھا۔ تو آج اساتذہ کا سڑکوں پر آنا ہماری ذہنی پسماندگی کی علامت ہے۔ ہم ایز اے قوم ایک پسماندہ قوم ہیں، ایک ذہنی طور پر پسماندہ قوم ہیں۔ ہم اساتذہ کی عزت تو دور کی بات، ہم اس کو حقوق نہیں دے سکتے۔ ایک پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ اساتذہ جب بھی کوئی استاد آئے تھانے کچہری میں تو اس سے معاملات کو نپٹایا جائے اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔
وہ عزت و احترام تو ہم نے دیکھ لی مظفرآباد میں، ان کے بنیادی حقوق کے لیے وہ ایک نکلے، ایک یعنی اسکیل اپ گریڈیشن ان کا ایک بنیادی حق تھا جو تسلیم شدہ، جو ایک وزیر اعظم صاحب نے بھی تسلیم کیا ہر ایک ادارے نے، لیکن جو بھی کوئی ٹیکنیکل کمپلیکسٹی تھی اس کو ختم کرنا اداروں کا کام ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد اساتذہ کی عزت اور احترام کرنا تھا۔ سامعین و ناظرین اور حکومت وقت کو بھی ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور ہم کو ایز اے قوم اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی میسیج تھا، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔